آج میں آپ کو امن کے پھولوں کی خوبصورت کہانی سنانے لگا ہوں، اور یہ کہانی ہے فرانس اور جرمن کی۔ یہ 1984 کی بات ہے۔ فرانس کے صدر اور جرمن کے چانسلر دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے ایک میدان کی طرف رواں تھے۔ دونوں صدر انتہائی خوشگوار موڈ میں تھے، باتیں کر رہے تھے، ہنس رہے تھے۔ وہ جس میدان کی طرف جا رہے تھے، گامزن تھے، اس کا نام تھا وردن، میدان وردن۔ میدان وردن وہ جگہ ہے جہاں پر پہلی جنگ عظیم کے دوران جرمن اور فرانس افواج کے درمیان خون ریز زبردست قسم کی جنگ ہوئی تھی، خونی جنگ ہوئی تھی۔ اس جنگ میں 10 لاکھ سے زائد لوگ مارے گئے تھے، اور اتنے ہی اس سے ہی دگنے یا کم از کم اتنے ہی معذور ہوئے تھے، اور اس سے دگنے زخمی ہوئے تھے۔ میدان وردن میں ایک جگہ ہے جہاں پر 1.5 لاکھ کے قریب جرمن اور فرانسیسی افواج کی باقیات اور ان کی ہڈیاں وہاں پر دفن ہیں، وہاں پر دفنائی گئی ہیں، وہاں پر ان کو رکھا گیا ہے۔ دونوں ملکوں کے رہنما وہاں پہنچے، ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو گئے، سر جھکایا، ندامت کے آنسو بہائے، اور پھر ایک دوسرے کی طرف آگے بڑھے، گرم جوشی سے مصافحہ کیا، ایک دوسرے سے گلے ملے، تھوڑے سے روئے، شرمندگی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد نم آنکھوں کے ساتھ دونوں نے قسم اٹھائی کہ ہم آئندہ سے ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے، ایک دوسرے کے خلاف لڑیں گے نہیں، بلکہ اپنے اپنی قوم کی تعمیر، ترقی، خوشحالی کے لیے کام کریں گے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، یہ دونوں اپنے وعدے کے سچے اور پکے ثابت ہوئے۔ آج تک ان کے درمیان خونی جنگ تو کجا، چھوٹی موٹی جھڑپ بھی نہیں ہوئی۔ ایک دوسرے اب سوال یہ ہے، ایک دوسرے کے لہو کے دشمن، خون کا رشتہ نہ ہونے کے باوجود آپس میں بھائی بھائی، دوست کیسے بن گئے؟ بلکہ باہمی تعاون اور اشتراک کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ سرحدوں پر چوکیاں تک نظر نہیں آتی۔ میرا جرمنی جانا ہوا ہے، اور یورپ کے بلکہ جتنے 28 ممالک ہیں، یہ سارے آپس میں لڑتے رہے ہیں، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ آج ایک ملک کا ویزا لیں، جس کو شنجن ویزا کہتے ہیں، آپ 28 ملکوں میں جا سکتے ہیں، کہیں پر فوجی نہیں ہے، کہیں پر چوکیاں نہیں ہے، کہیں پر سرحد نہیں ہے، بس ایک نشان نظر آتا ہے، اس طرف ان کا جھنڈا، یہاں پر ان کا دوسرے ملک کا جھنڈا، اور یہ سارے، یہی وجہ ہے کہ یورپی ممالک جتنے ہیں ان کے عوام خوشحال، ترقی یافتہ ترین ممالک۔ اس معاہدے کے بعد دونوں ملک اپنے اپنے عوام کی حالت بہتر بنانے کے لیے، نقصانات کا ازالہ کرنے کے لیے، اور ملکی معیشت کی ترقی اور قوم کی تعمیر کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لا رہے ہیں۔ اس سے ایک پیغام ملتا ہے، ماضی کے ساتھ چمٹے رہنا، اس سے یاد رکھنا، انتقام انتقام کے نعرے لگانے والی قومیں کبھی ایک ترقی نہیں کرتی، کبھی آگے نہیں بڑھتی۔ اس کی تاریخ میں 10,000 سالہ معلوم تاریخ ہے۔ اب دور 10,000 سال تک نہ جائے، صرف 1400 سال پہلے چلے جائیں، ٹھیک ہے، 1000 سال پہلے چلے جائیں، تو اس میں آپ کو بے شمار سینکڑوں مثالیں ملیں گی۔ میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں، وہ بھی تاریخ اسلام کی۔ آغاز اسلام میں کفار مکہ اور مشرکین نے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ تکلیفیں دیں، ستایا، شعبے ابی طالب میں محصور کیا، غزوہ بدر سے غزوہ احد تک، خیبر مارکہ سے غزوہ خندق تک، بے شمار جنگیں لڑی گئیں۔ جتنی جنگیں لڑی گئیں 70 کے قریب، لیکن ان سب میں 1000 سے زیادہ، 1000 کے قریب دونوں طرف کے لوگ مارے گئے، اس سے زیادہ نہیں مارے گئے۔ 13 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عروج ملا، اب صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ فتح ہو گیا، فتح مکہ ہو گیا، مدینہ کا فتح مکہ ہو گیا، مدینہ میں ریاست قائم ہو گئی، تو سارے کفار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی وہ پریشان تھے، لیکن اب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انتقام نہیں لیا، خون کے پیاسوں کو معاف کر دیا۔ ہندا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ دبایا تھا اس کو معاف کر دیا، واشی کو معاف کر دیا، ابو سفیان کو معاف کر دیا، بس عام معافی کا اعلان کر دیا، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کے لیے امن، جو بچہ ہے جو بوڑھا ہے ان کے لیے امن۔ طائف کے لوگ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کے لہو لہان کر دیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی درگزر کیا۔ اس کا نتیجہ، معاف کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ عرصے کے بعد سارے آپس میں بھائی بھائی بن کے دشمنیاں دوستی میں بدل گئی۔ سچائی کا پیغام جزیرۃ العرب سے نکل کر اس وقت کی سپر پاور طاقت فارس اور روم تک پہنچا، اور پھر 10 سال کے اندر اندر پوری دنیا میں دین اسلام کا ڈنکا بجنے لگا۔ ریاست مدینہ وجود میں آئی، معیشت اور تجارت ترقی کرنے لگی، غریب اور محروموں کے غم دکھ دور ہونے لگے، عدل و انصاف کا بول بالا ہوا، محمود ایاز ایک کے سب میں کھڑے ہونے لگے، شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پینے لگے۔ جنہوں نے اس سچے دعوت کو قبول نہیں کیا ان کے ساتھ بھی رواداری کا سلوک کیا گیا۔ یہ تو ایک مثال دی۔ ماضی قریب کے ایک مثال میں اور دیتا ہوں۔ ساؤتھ افریقہ کے نیلسن منڈیلا 28 سال تک جیل میں قید تنہائی میں رکھا گیا، جب رہا ہوئے تو گورے سمجھ رہے تھے اب ہماری خیر نہیں ہے، لیکن نیلسن منڈیلا نے کہا سب کو میں نے معاف کیا، اپنے جنہوں نے مجھے قید میں ڈالا ان کو بھی معاف کر دیا، سب کو معاف کر دیا، اور معاف کرنے کے بعد کہا انگریز گورے جہاں کام کر رہے ہیں وہاں کام کرتے رہیں، بس اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تاریخ ایک مثال میں نے پیش کی آپ کو، تاریخ اسلام کی قدیم مثال۔ دوسری یہاں نیلسن منڈیلا کی مثال کی، ساؤتھ افریقہ کی، اور یہ ماضی قریب کی مثال ہے۔ میں ایک بات سوچتا ہوں، ماضی کے ساتھ چمٹے رہنا، لڑائی جھگڑا، پاکستان اور انڈیا کو آزاد ہوئے 75 سال ہو گئے ہیں، 4 بڑی جنگیں لڑی ہیں، 2 ارب کے قریب یہاں پر آبادی ہے، 1.5 ارب کے قریب وہاں پر انڈیا کی آبادی ہے، اور تقریباً 25 کروڑ پاکستان کی آبادی، دونوں طرف غربت ہے، خطے غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے بے پناہ لوگ ہیں۔ دونوں ممالک کی معیشت کا اکثر 50%، 60%، 70% اپنی ایٹمی میزائلوں پر، ایٹمی صلاحیتوں پر صرف ہو جاتا ہے۔ عوام دن بدن پیچھے جا رہے ہیں، آدھے سے زیادہ اگر لوگ اگر وہاں کی اور یہاں کی آبادی دیکھیں، آدھے سے زیادہ لوگ خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، اس وقت بھی سرحدوں پر جنگ کے سائے منڈلا رہے ہیں۔ میں سوچتا ہوں کہ ایسا نہیں ہو سکتا کسی دن پاکستانی وزیر اعظم اور انڈیا کے وزیر اعظم، پاکستان کے آرمی چیف اور وہاں کے آرمی چیف، پاکستان کے صدر وہاں کے صدر، دونوں آگے بڑھیں، ہاتھ سے ہاتھ ملائیں، واہگہ بارڈر پر جائیں اور شرمندگی کا اظہار کریں اور کہیں کہ ہم نے دونوں کو ایک دوسرے کو تسلیم کیا، کشمیر کا مسئلہ حل کریں، اور بھارت جو اپنی برتری کے ذمے ہے وہ اس سے نکلے، اپنے خمار سے نکلے، ایک دوسرے کو معاف کریں اور کہیں کہ آج کے بعد سے سرحد پر جنگ نہیں ہوگی، ایک دوسرے کو ہم معاف کرتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں، پھولوں میں پھول پہنائیں اور قسمیں کھائیں کہ آئندہ سے ہم جنگ نہیں کریں گے، اور اس کے بعد دونوں ملک اپنے عوام کی تعمیر و ترقی، فلاح و بہبود کے لیے کام کریں۔ تو پاکستانی قوم اور بھارت کی قوم جو خطے غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جہاں پر پانی کے مسائل ہے، سڑکوں کے مسائل ہے، بجلی کے مسائل ہے، صحت کے مسائل ہے، اتنے غم ہیں، تو بہت جلد یہ دونوں ممالک ترقی کر جائیں گے، عوام خوشحال ہو جائے گے۔ ایک کاش ایسا ہو جائے، ایک کاش ایسا ہو جائے۔ پون صدی ہو گئی ہے، پون صدی کا یہ قصہ ہے، ملکوں اور قوموں کے لیے پون صدی بہت بڑی ہوئی ہے۔ یورپ سے عبرت حاصل کریں،
کہ انہوں نے جنگیں کر کر کے جب تھک گئے تو جنگوں کو چھوڑ کر صلح کر لی. کفار جنگیں کر کر کے تھک گئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کر لی. بھارت کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے صلح کرے، پیام محبت جہاں تک پہنچے. پھولوں کا یہی پیغام ہے.